بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے لیتا ہے نا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ وہ مال واپس لے لیتا ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ جب دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی کیا ہے؟ لینے پر بھی قادر ہے، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ 3 شخص تھے بنی اسرائیل کے، ان تینوں شخصوں کو ایک بیماری تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ برس کی بیماری سمجھتے ہیں؟ جسم کے اوپر سفید دھبے پڑ جانا، جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، پورا جسم ہی سفید ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب سی بیماری ہوتی ہے، بندے کو لگ جاتا ہے اس کا پورا جسم سفید دھبوں سے بھر جاتا ہے اور لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ تھا۔ دوسرا تھا جو بال، سر بالکل اس کا گنجا تھا، بال بالکل بھی نہیں تھے اور اس کو بھی لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور تیسرا وہ تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کے امتحان کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور کس انداز میں بھیجا؟ تینوں بندوں کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، جیسے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی، اسے آ کر کہا کہ تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ کہ یہ جو میرے جسم کی بیماری ہے نا برس کی، میں چاہتا ہوں یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، دور بیٹھتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، مجھے جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زمانے اور معاشرے کے اندر میں بدنام ہو کر رہ کے آؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری یہ بیماری ختم ہو جائے اور اللہ مجھے خوبصورت جلد عطا فرمائے اور خوبصورت چہرہ مجھے اللہ عطا فرما دے۔ تو وہ فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس نے اس کے پورے جسم کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا تو اللہ کی رحمت سے اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی۔ اب اس فرشتے نے پوچھا اچھا یہ بتا تجھے اللہ کے مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ اونٹنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، حاملہ اونٹنی دی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو سر سے بالکل گنجا تھا، اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کہنے لگا یہ جو میرے سر ہے اس کے اوپر بال نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرے خوبصورت بال اگائیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں ہوں، لوگ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور دوست احباب بھی مجھے چھوڑ گئے اور میری عزت نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے دوست احباب کے سروں پر خوبصورت بال ہے اور اپنے چہرے کو چمکاتے ہوئے جب وہ گزرتے ہیں تو لوگ ان کو نگاہوں سے محبت بری دیکھتے ہیں، مگر میں جب گزرتا ہوں تو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بال اگائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے سنہری بال آ گئے۔ اب پوچھا بتا تجھے اللہ کے مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کو گائے عطا کر دی گئی جو کہ حاملہ تھی، وہاں سے بھی فرشتہ چلا گیا۔ پھر تیسرے کے پاس گیا جو کیا تھا؟ نابینا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس سے جا کر پوچھا کہ بتا تیری خواہش کون سی ہے؟ کہنے لگا میں اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ آنکھیں عطا فرما دے، میں دیکھنے والا بن جاؤں اور دنیا کی رعنائیاں دیکھوں، دنیا کی یہ جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھوں، اللہ نے اس دنیا کو کیسا بنایا، میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں یہ سب کچھ دیکھتا۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کو بینائی بھی عطا فرما دی۔ اب تینوں کی بیماریاں ختم۔ اس تیسرے سے پوچھا بتا تجھے اللہ کے مالوں میں سے کون سا مال پسند؟ کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب وہ جو فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ اللہ کے حکم سے واپس چلا گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، علماء فرماتے ہیں کہ کئی عرصہ گزرا، کئی عرصے کے بعد ان کا اتنا مال ہو گیا کہ وادیاں بھر گئی، اونٹ والے کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جگہ نہیں تھی اس کو رکھنے کے لیے، اور جس کے پاس گائے تھی اس کی گائے اتنا زیادہ ہو گئی کہ جگہ نہ رہی اس کے پاس، اور بکریوں والے کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ تو اللہ نے ان کے مال کے اندر اتنا اضافہ فرما دیا، اور پہلے والے کی بیماری بھی جاتی رہی، جلد بھی خوبصورت ہو گئی، مال بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ دوسرا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنج کے مرض میں مبتلا کیا تھا اس کے بال بھی آ گئے، اور اللہ نے گائے کا مال اتنا عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ امیر ہو گیا۔ اور یہ جو تیسرا تھا
जो नाबीना था, जो देख नहीं सकता था, इसकी आंखों की बिनाई भी लौट आई और बकरियों का माल भी इतना हो गया कि अब उसको रखने की जगह न मिली। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कई अरसे के बाद उसी फरिश्ते को फरमाया अब दोबारा जाओ इंसानी शक्ल बनाकर, सबसे पहले बंदे के पास जाकर कहो कि मुझे अल्लाह की राह में अपना माल दे। तवज्जो है आपकी। एक तरफ अल्लाह ने पहले नवाजा और इतना दिया कि अब उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। अब ये फरिश्ता गया और जाकर उस जिसको सबसे पहले बर्स की बीमारी थी उसके पास गया और इंसानी शक्ल में जाकर कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मुझे एक ऊँट दे दे जिस पर सवार होकर मैं अपने गांव और अपने इलाके की तरफ चला जाऊँ। मैं अल्लाह के वास्ता तुझे देकर कहता हूँ कि तू अल्लाह की राह में मुझे अपने माल में से कोई माल दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने और ये मेरे आबा अजदाद की कमाई है, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे एक पूरा ऊँट दे दूँ। तो उसने कहा कि देख, एक ज़माना तो वो भी था ना कि जब तू बर्स की बीमारी में मुब्तला था, लोग तुझे अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं थे और लोग तुझे नफरत की निगाहों से देखा करते थे और तेरे पास कोई माल भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे माल दिया। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल अपना बचपन से ही अमीर हूँ। उसने झूठ कहा। खैर वो फरिश्ता जो था अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भेजा इम्तिहान के लिए, वो खामोश होकर चला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला का क्या करना हुआ, जो रब देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। फिर क्या हुआ, उसका सारा का सारा माल ख़त्म हो गया, सारा का सारा माल। फिर ये दूसरे के पास गया और दूसरे से जाकर कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने माल गाय में से, तेरी बहुत सारी गायें हैं, उनमें से कोई एक गाय तो मुझे दे ताकि मैं उसको बेचकर अपना ज़ाद राह बनाऊँ और मैं अपने इलाके के लिए जाने के लिए कोई सफ़र का सामान बांधूँ। तो उसने भी अल्लाह की राह में देने से मना कर दिया। उसने भी कहा नहीं जी, मैंने अपनी बड़ी मेहनत से और मुशक्क़त से कमाया है, लिहाजा मैं ये देने पर नहीं कुदरत रखता, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसके माल को भी ख़त्म कर दिया। अब ये पहुंचा तीसरे बंदे के पास जो नाबीना था, जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा थी। जब उसने जाकर कहा कि मैं अल्लाह की राह में मुसाफिर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे अल्लाह की राह में कोई एक बकरी दे दे जिसे मैं बेचकर अपना कोई साजो सामान खरीदूँ और अपने इलाके की तरफ जाने का कोई सामान करूँ। तो उसने कहा ये एक बकरी क्या है, तू जितनी चाहता है ले ले। आवाज़ कम हो गई यार, एक बकरी नहीं। उसने कहा जिस रब ने मुझे दिया था ना, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई तो हो जो रब के नाम पर लेने आए, कोई तो हो, क्योंकि मेरे पास कुछ ना था, मैं तो देख भी नहीं सकता था और मैं तो इस दुनिया की खूबसूरती को भी ना देख सकता था और अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया कि मेरी आंखें भी आ गई, मेरा माल इतना हो गया कि मेरे पास रखने को जगह नहीं है। फरमाया तू एक बकरी की बात करता है, तुझे जितना दिल आए इन बकरियों में से बकरियां ले जा कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। तो उस फरिश्ते ने कहा मेरे बंदे, ऐ बंदे, ये रब ताला का तेरी तरफ एक इम्तिहान था, तेरे वो जो दो दोस्त थे वो इम्तिहान में नाकाम हो गए, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी एक बकरी भी नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह तेरे रिस्क में और बरकत अता फरमा। और उसका रिस्क फिर इतना फैला कि उस बस्ती के अंदर उसकी बकरियों के ठहरने की जगह कम हो गई।